اسد عباس جون اور ان کے بعد ذاکر اہل بیت جناب عابد حسین محسن شبیہ ذوالجناح حضرت امام حسین علیہ السلام برآمد فرمائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، بلندتر ہدیہ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ التماس سے دعا برائے حجت خدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن العسکری علیہ السلام، صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا۔ یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ مل کے باواز بلند صلوات پڑھ دیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق، المعلن الحق بالحق ابو القاسم محمد۔ وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ لا سيما بقية الله المنتظر امام زماننا هذا روحی و ارواح العالمین لتراب المقدم الفداء اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف وسہل اللہ تعالی مخرجہ الشریف ولعنت اللہ علی دائما باقیہ علی آدائهم وغاصب حقوقهم ومنکر ولایتهم وفضائلهم ومصائبهم اجمعین۔ اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ مل کے باواز بلند صلوات پڑھ دیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میری دعا ہے آل محمد کا عظیم و کریم خالق اس جلیل القدر عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اتنے قدموں سے سادات مومنین چل کر اس مقدس بارگاہ میں اجر رسالت کے لیے تشریف فرما ہے۔ کریم خالق آپ کو اپنی اپنی نیتوں کے مطابق اجر عظیم عطا فرمائے۔ پوری کائنات میں جہاں جہاں عزاداری مظلوم کربلا برپا ہو رہی ہے، کریم خالق ہر عزادار کی حفاظت فرمائے۔ اس عشرہ محرم الحرام میں کسی بھی مومن نے کسی قسم کا بھی تعاون کیا ہے، بالاخص ہمارے سیکیورٹی والے، باہر پانی پلانے والے، باہر ہمارے انتظامیہ، ہمارے ماتمی، ہمارے اپنے رضاکار، جتنے بھی کس قسم کا بھی جس نے تعاون کیا، مالک صدقہ محمد وآل محمد کو ان کی اس محنت و کاوش کو اپنی پاک بارگاہ میں بطور عبادت کے مقبول و منظور فرما۔ اس ذکر مظلوم کربلا کو ان کی نسلوں کے اندر جاری اور ساری فرما۔ حاضرین میں سے اگر کوئی مومن بیمار ہے اس کو شفا کلی عطا فرما، اگر کوئی بے اولاد ہے اس کو اولاد نرینہ عطا فرما، اگر کوئی بے روزگار ہے اس کو روزگار عطا فرما۔ مل کے ایک مرتبہ صلوات پڑھ دیں اپنی نوکری کا آغاز۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ معزز صاحبان گرامی قدر، پہلے جملے سے ہی توجہ تامہ کی ضرورت ہے۔ پہلی بات سمجھ میں آئے گی، اگلی گزارشات بھی سمجھ میں آتی رہے گی۔
سب سے پہلے انسانیت کو اس بات پر توجہ کرنا ہوگی، یعنی انسان جتنے بھی بستے ہیں اس دنیا کے اندر، سب کے لیے ایک بنیادی طور پر دعوت فکر ہے کہ سب سے پہلے اپنے اپنے ذہنوں میں یہ اندازہ لگاؤ کہ اسلام دین کا نام ہے یا حکومت کا نام ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں سامنے گرامی؟ ایک بنیادی طور پر قبلہ دعوت فکر ہے کہ سب سے پہلے ہر انسان اپنے اپنے ذہن میں یہ طے کرے کہ اسلام دین کا نام ہے یا حکومت کا نام ہے، کیونکہ حکومت اور ہوتی ہے، مذہب اور ہوتا ہے۔ حکومت چاہتی ہے کہ مذہب اس کا غلام بن کر رہے، اور مذہب چاہتا ہے کہ حکومت اس کی کنیز بن کر رہے۔ اور جب ایسے مقام پر ٹکراؤ پیدا ہو جائے تو سیاست جنم لیتی ہے۔ آؤ مل کر اللہ سے پوچھیں کہ خداوند عالم نے اس اسلام کا کیا تعارف کرایا ہے۔ تو آواز توحید ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام، یعنی اسلام اللہ کے نزدیک دین ہے، حکومت نہیں۔ یعنی اگر کوئی حکومت کا نمائندہ ہو، اس کے لیے تخت، تاج، لشکر، فوج، بیت المال، زندہ باد کہنے والے بڑے ضروری ہیں، لیکن اسلام نے جو اپنا پہلا نمائندہ بھیجا، حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت کا نوٹیفیکیشن قرآن میں آیا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ اللہ کہتا ہے ہم نے آدم کو اس زمین میں خلیفہ بنا کر بھیجا۔ بھئی آدم بادشاہ تو نہیں تھا، آدم خلیفہ تھا۔ دنیا سمجھتی ہے کہ ہر بادشاہ خلیفہ ہوتا ہے، نتیجتاً ہارون جیسے ملونوں کو، مامون جیسے ملونوں کو خلیفہ کہہ دیا گیا۔ اب روئے زمین کے علماء کو چیلنج ہے، اللہ کہتے ہیں ہم نے آدم کو خلیفہ بنایا، یعنی آدم علیہ السلام کی خلافت کا نوٹیفیکیشن قرآن میں آیا ہے، اعلان قرآن میں ہوا ہے۔ اب بنیادی طور پر دعوت فکر ہے کہ آدم کا تخت دکھاؤ، آدم کا تاج دکھاؤ، آدم کا لشکر دکھاؤ، آدم کی فوج دکھاؤ، آدم کا بیت المال دکھاؤ، آدم کے وزیر دکھاؤ، آدم کے مشیر دکھاؤ، آدم کے ووٹر دکھاؤ، آدم کے حباری دکھاؤ، آدم کے سپورٹر دکھاؤ۔ نئی تاریخ سے ثابت ہے آدم کے پاس تخت نہ تھا، آدم خلیفہ تھا، خزانہ نہ تھا، آدم خلیفہ تھا، کرسی نہ تھی، آدم خلیفہ تھا۔ اور میرے کر اللہ سے پوچھتے ہیں کہ تو نے جو آدم کو خلیفہ بنایا ہے، آدم کو خلیفہ بنانے کی کوئی نشانی تو بتا۔ آواز توحید آئی، میں نے آدم کو خلیفہ بنایا، نشانی یہ ہے کہ میں نے فرشتوں کو آدم کے سامنے جھکا دیا، ملائکہ کو آدم کے سامنے جھکا دیا۔ تو اب اگر رسول کے بعد خلیفہ ڈھونڈنا ہو، یہ نہ دیکھو تخت کس کے پاس ہے، یہ نہ دیکھو تاج کس کے پاس ہے، یہ نہ دیکھو کرسی پہ کون بیٹھا ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ محمد کے بعد فرشتے کس کے گھر پہ نوکری کرتے۔ آل محمد سر توجہ ہے کہ نہیں سامنے کرام؟ پیغمبر کے بعد یہ جبریل کہاں چکیاں چلاتا رہا، یہ میکائیل کہاں جھولا جھولاتا رہا، اسرائیل کہاں اجازت لے کر داخل ہوتا رہا۔ دنیا سمجھتی ہے کہ ہر بادشاہی خلیفہ ہوتا ہے، اور دنیا صرف تخت والے کو ہی عزت والا سمجھتی ہے۔ دنیا میں اور ہم میں اصلی اختلاف ہی مسئلہ امامت کا تھا۔ دنیا صرف اسے عزت والا سمجھتی جس کے پاس تخت ہو، لیکن مذہب اہل بیت میں تخت معیار نہیں ہے۔ موسیٰ تخت کے بغیر بھی علیہ السلام ہے، فرعون تخت پر بیٹھ کر بھی لعنت کا حقدار۔ بھئی تخت پر فرعون بھی بیٹھا، تخت پر نمرود بھی بیٹھا، تخت پر شداد بھی بیٹھا، لیکن تخت انہیں عزت نہ دے سکا۔ ابراہیم علیہ السلام کسی تخت پر نہیں بیٹھے، موسیٰ کسی تخت پر نہیں بیٹھے،
یہ حضرات لیکن علیہ السلام رہے. ہمارے حضور علیہ السلام نے جب اعلان نبوت فرمایا کہ کوئی حکومت نہیں ہے، یہ ظاہری حکومت تو مدینے میں جا کر بنی ہے، مکہ میں تو کوئی حکومت نہیں تھی. 13 سالہ مکی دور میں کوئی حکومت نہیں. اب سرکار یہاں سے تشریف لے جانے لگے. اب میں سارے مجمع سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ حضور مکے سے تشریف لے جانے لگے، آپ کو اچھی طرح پتہ ہے پیچھے اپنا وارث کسے چھوڑ کر گئے تھے. یعنی اگر حضور کا وصال مکے میں ہو گیا ہوتا تو پھر جانشین محمد کون ہوتا؟ توجہ ہے کہ نہیں سامنے؟ سرکار یہاں سے تشریف لے جانے لگے. صرف ایک بستر تھا نبی کے پاس، نبی نے وہ بستر علی کے حوالے کیا. اور اللہ کا شکر ہے نبی نے بستر کسی اور کے حوالے نہیں کیا، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو جاتا وہ بستر کندھے پہ اٹھا کے کہیں اور بھاگ. میں پوری ملت مسلمہ کو بڑے ادب و احترام کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر بندہ ضد پہ آ جائے تو کسی مسئلے کا حل نہیں نکل سکتا. اب جو بندہ ضدی نہیں ہے، جو بندہ جھگڑالو نہیں ہے، جو بندہ فسادی نہیں ہے، جس کو مرنا یاد ہے، جس کو قبر یاد ہے، جس کو حشر یاد ہے، جس کو پل صراط یاد ہے، میں ہاتھ جوڑ کر واسطہ دیتا ہوں تمہیں تمہارے نبی کا. کیا ہمارے نبی نے ساری زندگی اپنی کوئی چھوٹی سے چھوٹی امانت علی کے علاوہ کسی اور کے حوالے کی ہے؟ توجہ ہے کہ نہیں سامنے گرامی؟ بھائی سر پہ قرآن رکھ کے غیرت مند بن کے فیصلہ تو کر. جو محمد ایک رات کے لیے مکہ چھوڑتے ہوئے کافروں کی معمولی سے معمولی امانت بھی علی کے حوالے نہیں کرتا، وہی محمد دنیا چھوڑتے ہوئے اللہ کی خلافت والی امانت علی کے علاوہ کسی اور کے حوالے کیسے کر؟ ایک بستر تھا نبی کے بعد. مبلغ اعظم مولانا اسماعیل صاحب فرماتے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے پیغمبر نے وہ بستر علی کے حوالے کیا، کیونکہ خالی بستر پہ سونا نہیں تھا، کافروں کی امانتیں بھی دیں. اگر حضور بستر کسی اور کے حوالے کر جاتے باقی کی زندگی قرضے اتارنے میں گزر جاتی. ایک بستر تھا نبی کے بعد. جب بستر یاد آتا ہے تو واقعہ بھی یاد آ جاتا ہے. فتح مکہ ہو گئی، ابو سفیان آیا، اس نے دائیں بائیں دیکھا، سب سے اچھا بستر نبی کا بستر تھا. ابھی ذہن سے چودراہٹ نکلی نہیں تھی، ابھی سرداری کے خواب دیکھ رہا تھا. اس نے دائیں بائیں دیکھا، سب سے اچھا بستر نبی کا بستر تھا. اس نے وہاں پر بیٹھنے کا ارادہ کیا. قبلہ ابھی کھڑا تھا نہ بیٹھا تھا بلکہ ہوا میں تھا. یہ دیکھ کر رسول کی شریف زوجہ دوڑی. ام حبیبہ نے اپنے باپ کے نیچے سے بستر کھینچ لیا کہ ناپاک پاک کی جگہ نہیں بیٹھ سکتا. ناپاک پاک کی جگہ پر نہیں بیٹھ سکتا. پتہ چلا نبی کی اچھی بیوی ہوتی ہی وہی ہے جو نبی کی جگہ باپ کو نہ بیٹھائے. فتح مکہ ہو گئی، حضور واپس آنے لگے. 10,000 کا لشکر جرار ساتھ ہے اور کائنات آدم و عالم کا پہلا فاتح میرا نبی، جو مفتوحہ شہر میں بھی سفید جھنڈا لے کر داخل ہوا. سفید جھنڈا عرب میں امن کی علامت سمجھا جاتا تھا کہ امن مانگتا ہوں صلح کر لو. عرب کے اندر ہر جھنڈے کا جو رنگ مختلف ہوتا ہے اس کے پیچھے وجہ کچھ اور ہوتی ہے. یعنی اگر کسی کے گھر پہ سفید جھنڈا لگا ہے تو بندے سمجھ جاتے تھے یہ صلح جو بندہ ہے یہ امن مانگ رہا ہے. ہمارے گھروں پہ یہ سیاہ علم ہوتا ہے، یہ تعزیت کی نشانی ہے. اب امام حسین علیہ السلام کے گنبد اطہر پر سرخ رنگ کا جھنڈا لگا ہوا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ عرب کے اندر جس بندے کے گھر پر
سرخ رنگ کا جھنڈا لگا ہوتا تھا، بندے سمجھ جاتے تھے کہ اس کے خون کا بدلہ لینا ابھی تک باقی ہے۔ یعنی اس لیے تو امام حسین علیہ السلام کے جھنڈے کا رنگ سرخ ہے، کیونکہ ابھی تک حسین کے قتل کا بدلہ لینا ابھی تک باقی ہے۔ کون بدلہ لے گا؟ بارواں امام دے گا۔ بندے کہتے ہیں چوتھے امام کو بدلہ لینا چاہیے تھا۔ بھائی ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ چوتھا امام بدلہ لے لیتا۔ اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے، اگر چوتھا امام بدلہ لے لیتا تو آج کے یزیدی بچ جاتے، کیونکہ آج تک یزیدیوں کی کائنات کا پہلا فاتح میرا نبی جو سفید جھنڈا لے کر داخل ہوا، پیغمبر نے فرمایا ابھی رک جاؤ، ابھی وہ لوگ سو رہے ہوں گے، کل دن کی روشنی میں چلیں گے۔ 10,000 کا لشکر جرار، سادہ بندہ تھا ہی کوئی نہیں، سارے حاجی، سارے نمازی، اور وہ 3 سٹار پیغمبر کے ہمراہ موجود ہیں۔ پیغمبر نے فرمایا ابھی ٹھہر جاؤ، کل دن کی روشنی میں چلیں گے۔ 10,000 بندہ وہاں پر ٹھہر گیا، 10,000 بندے کا لنگر پکنا شروع ہو گیا، کیونکہ لنگر سیدوں کے گھر کی پرانی علامت ہے۔ جیسے وہاں والے لنگر کھانے میں مشہور تھے، ویسے ہی سید لنگر کھلانے میں مشہور۔ 10,000 بندے کا قبلہ کھانا پکنا شروع ہو گیا، خوشبو پھیل گئی، کیونکہ خوشبو سفر کرتی ہے، روٹیوں کی خوشبو نے سفر کیا۔ ادھر مکہ میں لوگ سوئے ہوئے بے چین ہو کر گھروں میں ہی اٹھ بیٹھے، آخر آدھی رات کو یہ خوشبو آ کہاں سے رہی ہے؟ لیکن 2 بندے مجبوراً گھر سے نکل پڑے، سارا مکہ سویا ہوا ہے، 2 بندے یہاں پر گھروں سے نکل پڑے۔ ان میں سے ایک جو تھا وہ مسلمان تھا اور ایک فی الحال کافر تھا۔ یعنی جو مسلمان تھا اس کا تعلق بنی ہاشم کے خاندان سے تھا، اور کافر بنی امیہ کا چشم و چراغ تھا۔ جو مسلمان تھا اس کا نام تھا عباس ابن عبد المطلب، جو فی الحال کافر تھا اس کا نام تھا ابو سفیان۔ دونوں بندے گھروں سے نکل پڑے، پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھے، ادھر جناب عباس ہے، ادھر ابو سفیان ہے۔ ابو سفیان نے پورے مجمع کو دیکھا، پورے مجمع کو دیکھنے کے بعد ابو سفیان کی نگاہیں اس کے ایکسپیرینس کے مطابق بول پڑی، کہا عباس تمہارا بھتیجا تو بہت بڑا بادشاہ بن گیا ہے۔ عباس نے ٹوکا خاموش، یہ بادشاہت نہیں بلکہ نبوت ہے۔ یعنی جو اسلام کو حکومت سمجھتا تھا وہ بادشاہ کہہ رہا تھا، جو اسلام کو دین سمجھتا تھا وہ نبوت کہہ رہا تھا۔ یعنی 2 عقیدے یہاں پر آ کر اسلام کے اندر مکس ہو گئے، اسلام کو بادشاہ سمجھنے والے بھی اور اسلام کو نبوت سمجھنے والے بھی۔ اللہ کہتا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، لوگوں نے دیکھا کہ بندے فوج در فوج دین اسلام میں داخل ہو گئے۔ یعنی تھا منافق، آ گیا سیاست کے تحت اسلام کے اندر۔ یعنی اب یہاں پر 2 نظریے ہمیں مل رہے ہیں اسلام کے، اسلام دین ہے، یہ اسلامی نظریہ ہے، اسلام حکومت ہے، یہ سفیانی نظریہ ہے۔ یعنی اب دونوں عقیدے مکس ہو گئے ہیں اسلام کے اندر، اسلام کو دین سمجھنے والے بھی، اسلام کو حکومت سمجھنے والے بھی۔ تو اب دونوں کا فرق کیسے پتہ چلے کہ اسلام کو دین سمجھنے والے مسلمان کون ہیں اور اسلام کو حکومت سمجھنے والے مسلمان کون ہیں، اسلام کو دین سمجھنے والے مسلمان کون ہیں اور اسلام کو حکومت سمجھنے والے مسلمان کون ہیں؟ بس ایک فکرہ آپ کے لیے کافی ہے کہ اسلام میں جنازہ ضروری ہے، اسلام میں جنازہ ضروری ہے، حکومت میں ووٹ ضروری ہے۔
جو بندہ اسلام کو مذہب سمجھتا تھا وہ محمد کے جنازے میں بیٹھا رہا، جو حکومت سمجھتا تھا وہ سقیفے میں ووٹ مانگنے کے لیے۔ توجہ ہے کہ نہیں سامنے؟ اب دونوں عقیدے مکس ہو گئے اسلام کے اندر۔ جو پیغمبر کے جنازے میں رہے وہ اسلام کو دین سمجھتے تھے، جو ووٹ مانگنے چلے گئے وہ اسلام کو حکومت سمجھتے تھے۔ مولانا شبلی نعمانی عالم اسلام کی بڑی سرکردہ شخصیت ہے، اور وہ جی وکیل صحابہ۔ وکیل کی شان ہوتی ہے کہ موکلوں کو بچائے۔ انہوں نے ایک دفعہ احد کے مقام پر گھوڑوں کی وکالت کرتے کہا تھا کہ خود نہیں بھاگے تھے، گھوڑا لے کے بھاگا تھا انہیں۔ خود نہیں بھاگے تھے، گھوڑا لے کے بھاگا تھا۔ تو جن کے قابو میں خالی گھوڑا نہیں ہو سکا وہ جانشین احمد مختار کس طرح سے ہو؟ یعنی جو خود گھوڑے کے اختیار میں ہو کے بلا، ان کے اختیار میں پورا دین کس طرح سے ہو سکتا ہے؟ یہ وکیل صحابہ انہوں نے وکالت کی۔ حضور نے آخری دنوں میں اپنی زندگی کے آخری ایام میں ایک لشکر ترتیب دیا سرکار نے، اور اس کا سردار بنایا اسامہ کو۔ قبلہ تشریف فرمایا، تعین فرمائیں گے۔ اسامہ ایک غلام قبیلے کا فرد تھا۔ اسامہ کو انہوں نے لشکر کا سالار بنا دیا اور پورے لشکر سے کہا کہ اس کی سپہ سالاری میں جنگ لڑنے کے لیے جاؤ۔ تاریخ اسلام سے پوچھئے، کچھ پردہ نشینوں کے نام بھی آئے ہیں، یعنی اس لشکر میں وہ بھی تھے، وہ بھی تھے، وہ بھی تھے۔ تو غلام کو سردار بنا کر جن بندوں کو پیغمبر نے اس کی اطاعت میں لڑنے کے لیے بھیجا ہو، ان بے غیرتوں کی جرات کیسے ہو گئی کہ علی سے بیعت طلب کرے؟ کچھ دنوں کے بعد حضور نے پوچھا لشکر کہاں ہے اسامہ کا؟ انہوں نے کہا سرکار یہیں پر تشریف فرما ہے۔ اب پیغمبر نے فرمایا لعن اللہ ان تخلف جیش الاسامہ، جو بھی اسامہ کے لشکر میں نہیں جائے گا اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ شہنشاہ سلجوقی بغداد میں اس فکرے پر پوری ریت سمیت شیعہ ہو گیا تھا۔ شہنشاہ سلجوقی بغداد کیا تھا، کیونکہ ایک عالم دین نے ان کو جا کر اس واقعے کو بتایا کہ پیغمبر نے ان پر لعنت بھیجی ہے، جو اسامہ کے لشکر میں نہیں جائے گا۔ اس نے شیعہ عالم کو بلایا، اس نے نام لکھوا دیجئے، وہ بھی تھے، وہ بھی تھے، وہ بھی تھے۔ اس نے ایک تاریخی فکرہ کہا تھا کہ سرکار ان پہ لعنت بھیجنا دو، سنت رسول ہے، یعنی جو اسامہ کے لشکر میں نہیں۔ اب یہاں پر آگئے شبلی نعمانی، انہوں نے بچانے کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا جی لشکر اس لیے نہیں جا رہا تھا کیونکہ محبت رسول نے ان کے پیروں میں زنجیر باندھ رکھی تھی، یعنی عشق رسول نے ان کے کلیجے کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے۔ کیونکہ حضور ارشاد فرما بیٹھے تھے میں دنیا سے جانے والا ہوں، میرا آخری وقت قریب آ چکا ہے۔ انہوں نے کہا اگر ہم جنگ لڑنے چلے گئے، پیچھے سے پیغمبر کا انتقال ہو گیا، پھر ہم جنازے میں بھی نہیں پہنچ سکیں گے۔ ایک میں مثال دیتا ہوں چھوٹی سی، ایک بندہ دبئی میں کام کرتا ہے، اس نے اپنے باپ کی بیماری کا سن کے گھر آ گیا، پھر گھر آ کر دواؤں وغیرہ کا رپڑ، وکیل، ڈاکٹر، یہ سارے انتظامات گھر کے بھی اس نے دیکھے۔ اب ایک مہینے کے بعد باپ نے بیٹے سے کہا بیٹا مجھے اللہ پہ چھوڑ دو، تم جاؤ اپنے کام کاج پہ۔ اب بچہ وہاں سے نکلا، خالہ جی کے گھر چلا گیا۔ کہ اب یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ باپ کی محبت نے بیٹے کے پاؤں میں زنجیر باندھ رکھی تھی۔ دنیا کہے گی ایسی کمائی پہ بھی لعنت ہے، آخر وقت میں باپ کا منہ بھی نہیں دیکھ سکا۔ لیکن جس دن ابا جی کا انتقال ہوا اس دن بچہ جنازے میں بھی شریک نہیں تھا۔ پتہ چلا یہ بینک اکاؤنٹ چیک کر رہا تھا، یہ کچہری میں جائیداد چیک
سے محبت ہوتی تو اسے ابا جی کے جنازے میں ہونا چاہیے تھا۔ میں کہتا ہوں شبلی نعمانی صاحب، آپ نے کہہ دیا لشکر اس لیے نہیں جا رہا تھا کہیں جنازہ نہ رہ جائے، تو جس دن محمد مصطفیٰ کا انتقال ہوا اس دن جنازے میں ہونا چاہیے تھا۔ سقیفے کی کچہری میں کیا کر رہا؟ آل محمد سلامت ہے کہ نہیں صاحب کے نام؟ بندے ہم شیعوں پر اعتراض کرتے ہیں کہ ان کی مجلس ہوتی ہے تو نعرے تکبیر پر اللہ اکبر کی آواز تھوڑی سی ہوتی ہے، نعرے رسالت پر یا رسول اللہ کی آواز آہستہ ہوتی ہے، لیکن جب یہ نعرے حیدری کہتے ہیں تو اللہ اکبر سے بھی یا علی اونچا کہتے ہیں، یا رسول اللہ سے بھی یا علی اونچا کہتے ہیں۔ قبلہ میں بہوش احواز ببانگ دوہر ممبر پر اپنا عقیدہ بیان کرنا چاہتا ہوں، تم میں سے جس کرو بے شک چپ بیٹھنا، کیونکہ اس کی تائید ہمیشہ نہ کرنے اور تمہارا نہ ہو۔ ہم اللہ اکبر آہستہ کہتے ہیں، کہنا بھی آہستہ چاہیے، ہم یا رسول اللہ آہستہ کہتے ہیں، کہنا بھی آہستہ چاہیے، ہم یا علی اونچا کہتے ہیں، کہنا بھی ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اگر مقابلہ ہوتا توحید کو منکروں سے ہم اللہ اکبر اونچا کہتے، اگر مقابلہ ہوتا رسالت کے منکروں سے ہم یا رسول اللہ اونچا کہتے۔ کیا کرے مقابلہ ہی علی کے دشمنوں سے ہے۔ علی آل محمد سلام آباد و شاد رہے، علی کے جانے والے سلامت ہے۔ کہ بلا ایک چیز ہے دین، ایک چیز ہے دنیا، ایک چیز ہے حکومت، ایک چیز ہے مذہب، ایک چیز ہے دنیا، ایک چیز ہے ایمان۔ چر زبان چلتی ہو نا جی بندے کی، دنیا بچ جاتی ہے۔ دنیا بچانا بڑا آسان ہے لیکن ایمان بچانا اتنا ہی مشکل ہے، کیونکہ پیغمبر نے فرمایا تھا کہ خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ کہتے ہیں میں نیکی صرف متقی کی قبول کرتا ہوں۔ اس لیے تو حکم ہے کہ بندہ اتنا عبادت گزار ہو کہ 1000 حج پیدل کرے، 1000 حج پیدل کرے، احد کے پہاڑ کے برابر سونا خیرات کر دے، پورا سال روزے رکھتا رہے، پورا سال عبادات کرتا رہے، کعبے کے حد کے اندر اس کی موت آ جائے، زمزم سے غسل دیا جائے، کعبے کا کفن دیا جائے اور وہی حد ہی میں دفن کر دیا جائے۔ پیغمبر فرماتے ہیں یا علی اگر تیری محبت نہیں رکھتا جنت جانا دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں۔ پیغمبر نے فرمایا تھا یا علی القرآن ما علی و علی ما القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ جب بھی قاری قرآن کی تلاوت کرتا ہے قرآن گلے سے دل میں جھانک کے دیکھتا ہے کہ علی موجود ہے کہ نہیں، اگر علی موجود ہو تو قرآن دل کے اندر اترتا ہے ورنہ گلے میں ہی پھنس کے رہ جاتا۔ لوگوں نے اخلاقیات آل محمد کیے لیکن اکلوتا عاشق ہے امیر المومنین کا جناب قمبر، جسے علی جیسا امام اپنا بیٹا کہے۔ ایک شاعر اہل بیت ہے وہ کہتے ہیں جی دیر سے پہنچے در حیدر پہ ہم تم مصحفی، دیر سے پہنچے در حیدر پہ ہم تم مصحفی، ایک منصب تھا غلامی کا وہ بھی قمبر لے گیا۔ جس دروازے سے شہنشاہ بھیک مانگتے ہوں اس دروازے کے شہنشاہ کا نام ہے جناب قمبر، اور کوئی مولوی آج تک جناب قمبر کی ولدیت نہ بتا سکا، کوئی مولوی آج تک اس کے گھر والوں کے بارے میں نہ بتا سکا، کوئی مولوی آج تک جناب سلمان کی ولدیت نہ بتا سکا،
جناب سلمان کے گھر والے کون ہیں؟ یعنی ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے سردار اللہ نے عرش سے نازل کیے تھے، کمی بھی اللہ نے عرش سے نازل کر دی ہے۔ اس میں کہتا ہوں ایک مکالمہ ہو رہا تھا جناب فضا اور جناب قمبر کے درمیان۔ ایک دن جناب فضا سے قمبر نے یہ کہا، شاہوں سے بڑھ گیا ہے جو رتبہ مجھے ملا، خلد بری میں اعلیٰ ریاست میں پاؤں گا، دامن علی کا تھام کے جنت میں جاؤں گا۔ ایک دن جناب فضا سے قمبر نے یہ کہا، شاہوں سے بڑھ گیا ہے جو رتبہ مجھے ملا، خلد بری میں اعلیٰ ریاست میں پاؤں گا، دامن علی کا تھام کے جنت میں جاؤں گا۔ فضا نے یہ کہا کہ مبارک ہو مرتبہ، آل نبی کے در سے ہمیں کیا نہیں ملا، صدقے میں فاطمہ کے یہی صاف کہتی ہوں، آ دیکھ لے ابھی سے میں جنت میں رہتی۔ ہے کہ نہیں سامنے گرامی؟ ایک دفعہ ڈاکٹر علامہ طاہر القادری صاحب اپنے مجمع مولا علی کے فضائل بیان فرما رہے تھے، بندہ کھڑا ہو گیا، انہوں نے کہا قادری صاحب آپ سننی ہے؟ قادری صاحب نے کہا 100%، یہ علی علی بڑا کرتے ہیں۔ قادری صاحب نے مسکرا کے کہا 100%۔ نے کہا کیا علی اور باقی صحابہ میں کوئی فرق ہے؟ قادری صاحب نے مسکراتے ہوئے فرما دیا 100%۔ قادری صاحب آپ نے یہ تو کہہ دیا علی اور باقی صحابہ میں کوئی فرق ہے، مہربانی کرمائیے کوئی ایک فرق تو بتائیے۔ قادری صاحب نے فرمایا خیرت مند بن کے فیصلہ تو کر، تمہیں ابھی تک اتنا بھی فرق سمجھ نہیں آیا؟ باقی سقیفے میں ووٹ مانگ کے خلیفہ بنے، علی خم غدیر پہ ہاتھ بلند کر کے خلیفہ۔ بندے ہمیں کہتے جی علی کو بڑا مانتے ہیں، اور کب مانا ہے ہم نے مولا علی کو؟ اگر علی نے کہا ہوتا کہ مجھے مولا مانو، ہم مانتے تو ہم مجرم تھے۔ یہ علی نے نہیں کہا، یہ نبی نے کہا ہے، جس کا میں مولا اس کا علی مانا۔ ہم تو نبی کی مان رہے ہیں۔ یہ میں کہتا ہوں سر کسی کا نبی سے خدا سے اونچا ہو، کوئی تو ہو جو شیر جری سے اونچا ہو، تو جنگ بدر سے چل اور فتح مکہ تک کسی کا سر تو دکھا جو علی سے اونچا ہو۔ ایک دفعہ جناب قمر جا رہے ہیں مولا علی کے ساتھ، قبرستان سے گزرتے ہیں، ایک قاری کی تلاوت کی آواز آئی، جناب قمر رک گئے۔ علی فرماتے قمر آ جا، یہ قاری جہنم میں جائے گا۔ کہ مولا یہ قاری ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ فرمایا آج سے 2 دفعہ اس سے پہلے علی نے اس مولوی کی آواز سنی ہے۔ مولا وہ کب؟ کا عالم ارواح نے جب خدا نے اس سے اپنی توحید کا اقرار لیا تھا، اقرار کرنے والوں میں اس مولوی کی آواز شامل تھی۔ پھر اللہ نے اس سے اپنے پیغمبر کی نبوت اور رسالت کا اقرار لیا، تو اقرار کرنے والوں میں اس کی آواز شامل تھی۔ لیکن جیسے ہی اللہ نے اس کے آگے میری ولایت کو پیش کیا، اس وقت یہ مولوی چپ کر گیا۔ کہا قمر یاد رکھ لے، جو میری گواہی نہ دے اس کو نہ توحید فائدہ دے سکتی ہے نہ رسالت فائدہ دے سکتی ہے۔ بندے کہتے ہیں جی یہ مولویوں نے ہمیں پھنسا دیا ہے، آدھے کہتے ہیں پڑھو، آدھے کہتے ہیں نہ پڑھو۔ میں کہتا ہوں اتنی سادگی بھی اچھی نہیں ہوتی۔ جب تجھے اچھی طرح پتہ ہے بجلی کا بل نہیں بھروں گا تو میرا میٹر کٹ جائے گا، تو تجھے یہ کیسے نہیں پتا کہ علی کی ولایت کا اقرار نہیں کروں گا تو سیدھا جہنم میں چلا جاؤں۔ اب کئی کہتے ہیں جی علی ولی اللہ پڑھو، کئی کہتے ہیں علی ولی اللہ نہ پڑھو، اس کے بغیر بھی معافی مل سکتی ہے۔ مطلب بندہ ڈاکٹر صاحب کے پاس جاتا ہے، اس کو پتہ چلتا ہے کہ دوائی آئے گی میری 500 روپے کی۔ ایک اور بندہ کہتا ہے نہیں 500 تو صرف فیس ہے،
300 دوائی کا زیادہ لگے گا، 800 روپیہ خرچہ ہو جائے گا. تو پھر شرافت کا تقاضا یہی ہے کہ بندہ 800 روپے لے کر جائے، اگر 500 کی دوائی آ جائے تو 300 منافع تیرے جیب میں ہی آئے گا. تو آپ قبلہ دین اسلام کا تقاضا یہی ہے کہ بندہ علی ولی اللہ ساتھ لے کر جائے، اگر محمد رسول اللہ تک بات بن گئی تو علی ولی اللہ منافع سمجھ کے تیرے جیب میں ہی آئے. نعرہ ولایت، نعرہ ولایت، نعرہ ولایت، نعرہ حیدری. توجہ ہے کہ نہیں سامنے؟ میں کہتا ہوں اتنی سادگی بھی اچھی نہیں ہوتی. اگر علی ولی اللہ اتنا ضروری نہ ہوتا تو پیغمبر صحابی کو کیوں مرنے دیتے؟ پیغمبر نے جیسے ہی اعلان ولایت فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، مجمع میں سے ایک بندہ اٹھ کھڑا ہوا، اس کا نام تھا حارث ابن نعمان فہری. اللہ کی اس پہ لعنت ہو. اور میں کہتا ہوں حج کے بعد قبلہ اس کا مرنا بڑا ضروری تھا، کیونکہ اگر حج کر کے نہ آیا ہوتا تو مولوی صاحب کہتے جی مرا ضرور ہے، پتھر لگا ضرور ہے، لیکن علی کی وجہ سے نہیں لگا، شاید کسی اور گناہ کی وجہ سے لگ گیا ہوگا. اب حاجی ہوتا ہے بالکل پاک صاف کلیئر. اللہ کہتا ہے اگر مولا فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ حج کر کے آ جائے تو ایسے سمجھے جیسے اپنی ماں کی شکم سے ابھی ابھی نکل کے آ رہا. اگر حج کر کے بندہ یہ گمان کرے شاید میرا کوئی گناہ رہ نہ گیا ہو، مولا فرماتے ہیں یہ اس کا پہلا گناہ کبیرہ ہے، کیونکہ اس نے اپنے ایمان پہ شک نہیں کیا بلکہ ہمارے فرمان پہ شک کیا. کیونکہ مذہب شیعہ اللہ کے قرآن کا نام ہے یا 14 کے فرمان کا نام. وہ بندہ اٹھ کھڑا ہو گیا، پیغمبر کے سامنے آ کے کہتے تو نے کہا اللہ ہے، ہم نے مانا. تو نے کہا میں محمد ہوں، ہم نے مانا. تو نے کہا نماز پڑھو، ہم نے پڑھی. آپ نے کہا روزہ رکھو، ہم نے رکھا. آپ نے کہا حج کرو، ہم آ گئے. آپ نے کہا جہاد کرو، ہم چلے گئے. لیکن یہ جو اپنے بھائی علی کی ولایت کا پھندا ہمارے گلے میں زبردستی ڈال رہے ہو، امن کا او من اللہ، یہ اپنی طرف سے کہہ رہے ہو یا یہ بھی اللہ کا حکم ہے؟ پیغمبر کی آواز ہے ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی. میں اس وقت تک اپنی زبان کو حرکت ہی نہیں دیتا جب تک اس کی وحی نہ آ جائے. یعنی اس کے ذہن میں کیا ڈرامہ چل رہا تھا؟ اس کے ذہن میں ایک ڈرامہ چل رہا تھا، کیونکہ ابو جہل تھا محمد مصطفیٰ کے سامنے کھڑا ہوا. جیسے پیغمبر نے اعلان رسالت فرمایا، اس نے کہا خدایا اگر محمد نے خود کو اپنا نبی خود بنا دیا ہے تو میں نہیں مانتا، لیکن اگر تو نے اسے ہمارا نبی بنایا ہے تو عذاب بھیج. عذاب تو نہ آیا لیکن آیت آ گئی کیف نعذبہم وانت فیہم. میرا حبیب میں ان پر کیسے عذاب نازل کروں جب تک تو ان میں ہے. توجہ ہے کہ نہیں؟ میرا سلام ہے اس بندے کو جو مجھ سے پہلے وہاں تک پہنچ گئے. یعنی اس کے ذہن میں یہی ڈرامہ چل رہا تھا کہ محمد کھڑا ہے، عذاب آ نہیں سکتا، میں عذاب مانگوں گا، علی کی ولایت معمولی ہو جائے گی. اس نے کہا اگر علی کو تو نے ہمارا مولا بنایا ہے تو میں نہیں مانتا، اگر اللہ علی کو تو نے ہمارا مولا بنایا ہے تو مجھ پر عذاب بھیج. کہ بلا اللہ نے آیت بھی بھیجی، پتھر بھی بھیجا، آیت بھی بھیجی، پتھر بھی بھیجا، اور یہ اعلان کر دیا پوری کائنات آدم و عالم کے اندر کہ رسالت کے مجرم کو معافی مل سکتی ہے لیکن ولایت کے مجرم کو کوئی معافی. بس آل محمد سلامت رکھے، آباد و شاد رہے. بہت بڑا دن ہے،
بہت ہی عجیب و غریب دن ہے. اگر زندگی میں کبھی 10ویں محرم کا دن نصیب ہو، اس کی اہمیت کے لیے ایک فقرہ پڑھنا چاہتا ہوں. بیان کرنے والے کا ایک فقرہ پڑھنا چاہتا ہوں. 36 بدمعاش دروازے کو دھکا دیتے تھے. اکیلی زہرا دروازہ بند کرتی تھی. کتا کہتا ہٹ جا زہرا ورنہ میں آگ لگا دوں گا. ایک بے غیرت نے لکڑیاں اکٹھی کی، دوسرے نے آگ لگائی. ہزاروں دروازہ آدھا جل گیا تھا. یا کنفوز حرام زادے نے تازیانہ اٹھا کر سیدوں کی دادی کو تازیانہ مرنا شروع کر دیا. ازاداروں تڑپ گئی محمد کی بیٹی زہرا. اب نیچے آ گئی محمد کی بیٹی. اوپر چلتا ہوا دروازہ، اوپر سے مسلمانوں کی فوج. عزادار حیران ہیں کون سا دن ہے، میں کون سے مسائل پڑھ رہا ہوں. میں بغیر مقصد کے فکرہ نہیں کہہ رہا، کیونکہ جب محمد کی بیٹی دروازے کے نیچے تڑپنا شروع ہوئی، میرا بادشاہ حسین کم سنی کی عمر میں اپنی اماں زہرا کے پاس آئے. اماں زہرا کو سہارا دیا. زہرا رو کے فرما دیا حسین یہ بڑی مصیبت کا دن ہے، لیکن تیری مصیبت والے دن کے برابر. اجرکم اللہ. میرے ذمہ لگا ہے میں 2 فکرے مولا سجاد کی غربت کی پڑھ کر سناؤں. ہزاروں امن کا زمانہ تھا. بی بی زینب عالیہ وضو کر رہی تھی. مولا سجاد اندر داخل ہوئے سر نیچے جھکا کر. تھوڑی دیر کے بعد باہر چلے گئے. بی بی زینب عالیہ کی آواز آئی بھائی حسین لگتا ہے میرا بیٹا سجاد مجھ سے ناراض ہے، کیونکہ آج سجاد آیا ہے مجھے سلام کیے بنا ہی واپس چلا گیا ہے. مولا حسین نے مولا سجاد کو بلایا، کہا سجاد تو نے پھوپھی اماں کو سلام کیوں نہیں کیا؟ مولا سجاد کی آواز آئی بابا مجھے معاف کرنا، جب میں اندر داخل ہوا تو میری پھوپھی اماں وضو کر رہی تھی، اور جب عورت وضو کرتی ہے تو سر کا مسح کرنے کے لیے اپنے سر سے چادر ہٹاتی ہے. بابا اگر میں اماں کا سر دیکھ لیتا میں مرنے سے پہلے مر جاتا. عزادارو امن کے زمانے میں جو سجاد وضو کرتے ہوئے اپنی ماں کے بال نہیں دیکھ سکتا تھا، شام کا بازار تھا، پھوپھیاں سر کھل. اجرکم اللہ. یہ پورا ذکر شہادت ہے. مولا سجاد کی شہادت کوئی نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ حسین کی شہادت تو کربلا میں ہو گئی، علی اکبر کی شہادت تو کربلا میں ہو گئی، قاسم کی شہادت تو کربلا میں ہو گئی، لیکن زین العابدین وہ شہید ہے جو کوفہ کے ہر بازار میں شہید ہوا، جو شام کے ہر بازار. جب ظالم تازیانے مار مار کے تھک جاتے تھے نا سجاد کو، اس وقت کتا عمر سعد ملعون کہتا تم سجاد کو تازیانے کیوں نہیں مارتے؟ سپاہی کہتے اللہ تجھ پہ لعنت کرے، اس کے بدن پہ وہ جگہ تو دکھا جہاں زخموں کے نشان. آخری فکر عرض کروں گا، بھائی آپ کو مکمل شہادت سنائے گا. عزادارو 12 محرم جب سیدوں کا قافلہ لٹا ہوا قافلہ یہاں ابن زیاد لعین کے دربار میں پہنچا، ایک دربان ہے اس نے آ کر سجاد کا کندھا ہلایا، کہا مولا سجاد مسلم امام نہیں تھا لیکن مولا آپ امام ہے. مولا نے مسلم کو بھی 9 ذی الحج کو اس جگہ سے گزر کر آتے ہوئے دیکھا تھا. مولا